حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کن کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرت دیکھو آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، آج کے زمانے اتنی لمبی زبانیں ہو گئی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے لوگ بھونک دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہے کہ سب کچھ لٹ جائے گا، پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اب دیکھیے ان کا شیوا ادب جو حضور کی چوکھٹ کے غلام تھے۔ حضرت برا بن عازب سے مسئلہ پوچھا کسی نے، حضرت ایک مسئلہ تو بتائیے، کہا پوچھیے، کہا کن کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو حضرت برا بن عازب نے 4 انگلیاں کھڑی کی، کہا حضور نے ایسے 4 انگلیاں کھڑی کر کے کہا جس کی آنکھ پھوٹی ہو، جو لنگڑا ہو، اور جو بیمار اور لاغر ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کا ایک چوتھا عیب بیان فرمایا۔ تو کہا کہ جس کے اندر یہ عیب ہوں تو وہ ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے یہ جو میں نے تمہیں کہا نا کہ ایسے حضور نے 4 انگلیاں کھڑی کر کے کہا، یہ میں نے بات سمجھانے کے لیے بات کیا، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ ذرا غور تو کرو، محبت کے لہجے کو دیکھو۔ کہا یہ میں بیان عدد کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیاں جتنی نہیں ہیں، وہ بڑی تھی اور یہ انگلیاں چھوٹی ہیں۔ حالانکہ کسی کو شائبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی انگلیوں سے مماثلت پیدا ہو رہی ہے، یہ تعین عدد کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن فوراً خیال آیا اور کہا کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اس نے پوچھنے والے نے تو عمر کے بارے میں پوچھا، تو کہا سال زیادہ میں نے گزارے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں۔ تو یہ ان کا ادب تھا، یہ اصحاب رسول کی زندگی تھی۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ حضور کے معاملے میں انتہائی حساس ہونا چاہیے، اور کوئی ہلکا اور میلا لفظ زبان پہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ سب کچھ لٹ جائے گا، پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جو گناہ گار ہے اس کی معافی ہے، بے ادب کی معافی نہیں ہے۔ گناہ گار کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن بے ادب کی معافی نہیں ہے۔ بلکہ رومی تو کہتے ہیں کہ بے ادبوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ تا توانی دور شو از یار بد بدتر بود از مار بد۔ کہا جہاں تک ممکن ہو تو برے یار کی صحبت سے بچو، یہ برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ سانپ لڑتا ہے تو جان جاتی ہے، برا یار لڑتا ہے تو ایمان جاتا ہے۔ جو بے ادب ہوتے ہیں، رومی علیہ السلام ایک دوسرے مقام پہ کہتے ہیں کہ بے ادب اکیلا نہیں مرتا، جب لیتا ہے پوری بستی کو لے کے مرتا ہے، تو کئیوں کے عقیدے برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا شیوا ادب وہی ہونا چاہیے جو اصحاب رسول کا شیوا ادب تھا، اور ان کی زندگیاں دیکھیں اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو کس طرح حضور کے ادب کی انہوں نے رعایت کی، اور حضور کی تعظیم و توقیر کو کس طرح بجا لایا۔ ایک صحابی آئے بحرین سے، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ تو وہ دوسری جانب سے آئے تو حضور نے پھر جواب نہیں دیا۔ تو خیر وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور میرے سے کس وجہ سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، یہ حضور نے منع کی ہوئی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ہے، شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تو انہوں نے وہ انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کر دی۔ حضور شاید آپ اس وجہ سے ناراض ہیں۔ حضور نے انگوٹھی پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہوگی، باتیں چلتی رہیں، گفتگو ہوتی رہی۔ مجلس اختتام کو پہنچی تو لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے، وہ بھی اٹھے اور جانے لگے۔ کسی نے توجہ دلائی وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو شرم نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو لے لو، اس کو قیمتی سونا ہے۔ تو صحابی نے کہا واللہ ما آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے رسول نے پھینک دیا ہے۔ تو ہم غور تو کریں، آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ مدینہ کی گلی سے حضور گزرے تو ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا، ایسے مکان حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور نے دیکھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی نہیں آئے، حضور گزر گئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا، خوش نہیں ہوئے۔ اس نے کدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا، دیکھا تو وہ مکان نہیں تھا۔ ہمارے سے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج نہیں ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، شادی عقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنی نجی اور سیاسی زندگی تک، ہمارا طرز حیات، ہماری وضاقتہ،
کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے. تو حضور کے ساتھ اگر محبت کا ربط رشتہ ہے تو تقاضۂ محبت ادب بھی ہے، تقاضۂ محبت اطاعت بھی ہے.